حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کا شمار ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ آپ کو نہ صرف نبوت عطا کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت، علم اور فیصلہ سازی کی غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا۔ آپ کو لوہا نرم کرنے کی خاص قدرت دی گئی اور آپ کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار فتوحات اور کامیابیاں عطا فرمائیں۔ لیکن آپ کی قوم میں وقتاً فوقتاً نافرمانی اور بغاوت کے آثار بھی نمایاں ہوتے رہے، اور ایسے ہی واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر سخت عذاب نازل کیا جس کے نتیجے میں وہ بندر بنا دیے گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اور اسے ہمیں قیمتی درس حاصل ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ایک ایسا دور تھا جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات سے بار بار انحراف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنے خاص فضل و کرم سے نوازا تھا، لیکن وہ اکثر سرکشی اور نافرمانی کی راہ پر چل نکلتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف بلایا اور انہیں احکام الہی کی پیروی کی نصیحت کی، لیکن بنی اسرائیل کے کچھ افراد اپنی دنیاوی خواہشات اور لالچ کے باعث اللہ کے احکام کو پس سے پشت ڈال دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم ایک ایسی بستی میں آباد تھی جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ یہ بستی اپنی مچھلیوں کی کثرت کی وجہ سے مشہور تھی اور یہاں کے لوگ مچھلی کے شکار سے اپنی روزی کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یوم السبت یعنی ہفتے کا دن کے لیے خاص احکام دیے تھے۔ ہفتے کے دن انہیں ہر قسم کے دنیاوی کاموں سے رکنے اور صرف اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس دن مچھلی کا شکار بھی منع تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون اس کے حکم کی تعظیم کرتا ہے اور کون نافرمانی کی راہ اپناتا ہے۔ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں پانی کی سطح پر کثرت سے نظر آتی اور باقی دنوں میں ان کی تعداد کم ہو جاتی۔ یہ آزمائش ان لوگوں کے لیے تھی جو اپنے دنیاوی فائدے کو ترجیح دیتے تھے اور اس حکم سے روگردانی کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن مچھلیاں کثرت سے دیکھیں تو ان کے دل میں لالچ نے جنم لیا۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو براہ راست توڑنے کے بجائے دھوکے سے کام لینے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اگر وہ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے بجائے جال لگا دیں اور اتوار کے دن جال سے مچھلیاں نکال لیں تو اس طرح وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ یہ در حقیقت ایک دھوکہ تھا کیونکہ وہ اپنے عمل سے اللہ کے حکم کو نظر انداز کر رہے تھے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے چالاکی سے اس حکم کو توڑنے کا طریقہ نکالا۔ یہ لوگ اپنی دانست میں خود کو چالاک سمجھ رہے تھے، لیکن وہ اس حقیقت سے غافل تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور ان کی نیت اور عمل دونوں سے بخوبی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی نافرمانی اور دھوکہ دہی کے جواب میں ان پر سخت عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، اور اے پیغمبر ان لوگوں سے اس بستی کا حال پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی جب وہ ہفتے کے دن اللہ کے حکم سے نافرمانی کرنے لگے، کیونکہ ان کے ہفتے کے دن تو مچھلیاں پانی کے اوپر ظاہر ہو کر آتی تھیں اور جب ہفتہ نہ ہوتا تو وہ مچھلیاں نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم انہیں ان کی نافرمانی کے سبب آزماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی اور سرکشی کی سزا کے طور پر ان لوگوں کی شکلیں بدل کر انہیں بندر بنا دیا۔ یہ ایک عبرتناک عذاب تھا جو صرف ان لوگوں پر نازل ہوا جو اس نافرمانی میں ملوث تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا، لیکن ان کی عقل اور شعور باقی رکھا تاکہ وہ اپنی حالت کو پہچان سکیں اور اپنی نافرمانی پر شرمندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی اس نافرمان قوم کو جسمانی طور پر بندر بنا دیا، لیکن ان کی عقل اور سوچ ویسے ہی رہی۔ ان لوگوں کو اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ کون تھے اور انہوں نے کیا غلطی کی تھی، لیکن اب کوئی واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ یہ لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا و آخرت دونوں میں ذلت کا شکار ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور ان لوگوں کو جو ظلم کر رہے تھے سخت عذاب میں پکڑ لیا اس نافرمانی کے سبب جو وہ کرتے رہے تھے۔ پھر جب وہ بالکل سرکشی پر اتر آئے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ۔
اس واقعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا تھا اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے کے لیے ہیلے بہانے کر رہا تھا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو ان لوگوں کو اصل عمل سے روکتا تھا اور انہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی نصیحت کرتا تھا۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا اور نہ تو نافرمانی کر رہا تھا اور نہ ہی نافرمانوں کو روک رہا تھا۔ اس گروہ کی خاموشی بھی دراصل ان کی کمزوری اور بزدلی کی علامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عذاب سے بچایا جو برائی سے روکتے تھے، جبکہ نافرمانی کرنے والوں اور خاموش تماشائیوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا یہ واقعہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کا آغاز عموماً چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتا ہے، لیکن اگر انسان ان غلطیوں کو جاری رکھے تو یہ بڑے گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل نے پہل صرف ایک چھوٹا سا ہیلا اختیار کیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے احکام کی مکمل تعظیم کرنی چاہیے اور کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرنا چاہیے جو اللہ کی نافرمانی کی صورت میں آتا ہو، چاہے وہ عمل کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ کے احکام کو دھوکہ دینے کے لیے ہیلے بہانے تراشے اور اس بات کا خیال کیا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر رہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اللہ کے حکم کی عدولی کر رہے تھے۔ دین میں ہیلے کرنا اور اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے اپنے فائدے کے لیے راستے نکالنا انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت کا نشان ہے کہ جب انسان دین میں ہیلے بہانے تراشتا ہے اور اپنے خواہشات کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے اور اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے کا واقعہ ہمیں یہ قیمتی سبق دیتا ہے کہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کی کوئی معافی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرنا یا انہیں دھوکے سے توڑنے کی کوشش کرنا ایک سنگین جرم ہے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہیلے بہانے تراش کر اپنے آپ کو دھوکا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو بے نقاب کیا اور انہیں دنیا و آخرت میں رسوا کر دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دین میں مکمل اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے دین کے اصولوں کو تبدیل کرتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی مکمل پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی رسوائی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو مجھے مضبوط بنا دے، جب میں مایوس ہو جاؤں تو مجھے امید عطا فرما، جب میں گناہ کروں تو مجھے توبہ کی توفیق دے، اور جب میں بھٹک جاؤں تو مجھے ہدایت کے راستے پر واپس لے آ۔ اے میرے مالک، میرے دل کی پریشانیوں کو دور کر، میرے جسم کی بیماریوں کو شفا عطا فرما، میرے رزق میں برکت دے اور مجھے اپنے قریب کر لے۔ اے اللہ، میری زندگی کا ہر لمحہ اپنی رضا کے مطابق کر دے، میرے دل کو حسد، بغض اور نفرت سے پاک فرما اور مجھے وہ سکون عطا کر جو تیرے قریب ہونے میں ہے۔ اے اللہ، مجھے ہر آزمائش سے نجات عطا فرما، میری دعائیں قبول فرما اور میری زندگی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔